رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ نسخہ کیمیا عطا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک مسلمان مٹی کو بھی سونا بنا سکتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ بعض لوگ اس کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کا کام، غلط کام بھی صحیح نیت سے کیا جائے تو ٹھیک ہے، تو یہ تو حقیقت کے بالکل برخلاف اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کے برعکس ہے کہ کتنی ہی اچھی نیت کے ساتھ اگر کوئی کسی کے گھر کے اندر یہ چوری کرتا ہے کہ میں اس سے مال صدقہ کروں گا تو وہ ثواب کی بجائے اللہ کے ہاں الٹا گناہ اور موجب عذاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، تو اس میں اس کی جو نیت ہوگی اس کے موافق اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور نماز میں اس کی نیت رب العالمین کی خوشنودی ہے تو اس کو ثواب ملے گا، لیکن اگر وہ ریا کی وجہ سے پڑھتا ہے تو ثواب کی بجائے الٹا اس کو گناہ ملے گا۔ اور دوسرا اس کا یہ مطلب ہے کہ جتنے جائز اور مباح کام ہیں ان کے اوپر نہ عذاب ہوتا ہے نہ ثواب ہوتا ہے، اور یہاں انہی کاموں کا بیان کرنا مقصود ہے کہ ایسے سارے کاموں کو انسان اپنے لیے باعث ثواب بنا سکتا ہے۔ کہ کھانا کھانا میری ضرورت ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے، تو اگر انسان یہ نیت کر لے کہ میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں کہ اس سے میرے جسم کے اندر طاقت اور قوت آئے گی، میں رب کی اطاعت کروں گا تو یہ ثواب بن جائے گا۔ یہ نیت کر لے کہ میرے نفس کا بھی مجھ پر حق ہے تو میں اس حق کی وجہ سے، اپنا نفس کے حق کو پورا کرنے کی وجہ سے کھانا کھا رہا ہوں تو یہ ثواب بن جائے گا۔ یہ نیت اس کے اندر شامل کر لے کہ میں یہ کھانا کھا رہا ہوں راحت اور لذت حاصل کرنے کے لیے، تاکہ اس کے بعد میں رب العالمین کا شکر ادا کروں تو یہ اس کے لیے باعث ثواب بن جائے گا۔ ضرورت اس آدمی کی اپنی پوری ہو گئی، لیکن جذبہ اور احساس کے ذریعے اپنی ضرورت کو اس نے ثواب کا کام بنا لیا ہے۔ غرض کہ کوئی مباح کام ایسا نہیں ہے کہ جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی انسان صحیح نیت نہ کر سکے اور اس کی وجہ سے اس مباح اور جائز کام کو اپنے لیے باعث ثواب بنا دے۔ روزی کمانا خواہ تجارت کی شکل میں ہو، زراعت کی شکل میں ہو، ملازمت کی شکل میں ہو، صنعت کی شکل میں ہو، تو جس بھی پیشہ کے اعتبار سے ہو، یہ انسان کی ضروریات پورا کرنے کے لیے ایک ذریعہ کے طور پر رب العالمین نے اس کائنات کے اندر مختلف پیشے رکھے ہوئے ہیں۔ اب ہر انسان کسی نہ کسی پیشے کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، تو اب وہ اگر یہ نیت کر لے کہ میں اس پیشہ کے اندر اس لیے کام کر رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے ایک تو میری ضرورت پوری ہوگی، دوسرا میں روزی جو کما رہا ہوں میرے اوپر میرے گھر والوں کے حقوق ہیں، تو میں اس پیشہ کے ذریعے میں روزی کما کر اپنا حق بھی پورا کروں گا، گھر والوں کے حقوق بھی ادا کروں گا، تو یہ اس کے لیے باعث اجر بن جائے گا۔ پھر اس میں یہ نیت کر لے کہ میں اس کام کو جو ہے نا اپنے ضروریات، اپنے نفس کے حق کو پورا کرنے، گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ میرے پاس جو مال بچ جائے گا تو میں اس کو اللہ کی راہ کے اندر انفاق کروں گا، تو یہ بھی ایک باعث اس کے لیے ثواب بن جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص تعلیم حاصل کر رہا ہے تو وہ یہ نیت کر لے کہ میں علم دین حاصل کر رہا ہوں، یہ دین کا علم میں حاصل کرنے کے بعد، پڑھنے کے بعد اس سے میں مخلوق خدا کو علم سکھلاؤں گا، تو یہ اس کے لیے باعث ثواب بن جائے گا۔ اگر کوئی ڈاکٹری کا علم حاصل کر رہا ہے، اگر کوئی انجینئرنگ کا علم حاصل کر رہا ہے، تو اس میں وہ یہ نیت کر لے کہ میں اس لیے یہ علم حاصل کر رہا ہوں کہ میں اس کے ذریعے مخلوق خدا کو نفع پہنچاؤں گا، یا جو میں ہنر سیکھ رہا ہوں یہ ہنر سیکھ کر میں مخلوق خدا کے لیے ان کے راحت کا سبب بنوں گا، تو یہ کام تو اس سے وہ اپنی ضرورت پوری کرے گا، لیکن حسن نیت کی وجہ سے وہ کام اس کے لیے باعث اجر بن جائے گا۔ انسان جو بھی پیشہ اختیار کرے تو اس میں یہ سوچے کہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رزق کمانے کے مختلف ذرائع رکھے ہوئے ہیں، ان میں سے میں اس ذریعہ کو اس لیے اختیار کر رہا ہوں تاکہ میں اس کے ذریعے ایک تو اپنی ضرورت پوری کروں گا اور دوسرا مخلوق خدا کے لیے میں نفع کا سبب بنوں گا۔ اب اگر کوئی ڈاکٹری کا علم حاصل کر رہا تو وہ یہ نیت کرے
کہ ایک تو اس کے ذریعے میں مخلوق خدا کی خدمت کروں گا. اب وہ بے شک جائز معاوضہ لے کر وہ مخلوق کی خدمت کرے گا تو اس کے اوپر اس کو اجر و ثواب ملے گا. اسی طرح اگر کسی نے کوئی تجارت کا پیشہ اختیار کر لیا اور اس نے کپڑے کو ذریعہ معاش بنایا، اب وہ یہ نیت کر لے کہ کائنات کے اندر ہر آدمی کے ذمہ شرعاً لباس پہننا واجب ہے، تو میں ان کی واجب ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہت سارے پیشوں میں سے اس پیشے کو اس لیے اختیار کیا تاکہ میں ان کی مدد کر سکوں. اس کے اوپر اس کو اجر و ثواب ملے گا. اگر اسی طرح کوئی شخص سرکاری ملازم ہے تو وہ اس اپنی ملازمت کے اندر یہ نیت کر لے کہ میں مخلوق خدا کی خدمت کروں گا، بے شک وہ معاوضہ لے کر خدمت کر رہا ہے، اس کے اوپر اس کو آخرت کے اندر اس کی حسن نیت کی وجہ سے رب العالمین اس کو اجر سے نوازیں گے. اسی طرح ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی نیت یقینی طور پر کی جا سکتی ہے، اس کی چند ایک مثالیں. اس طرح انسان اچھا لباس پہنے، وہ کہے کہ میں اچھا لباس اس لیے پہن رہا ہوں کہ ایک تو جو رب العالمین نے مجھے نعمتیں دی ہوئی ہیں اس کا میرے اوپر اچھا جو ہے نا اثر محسوس ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو دیکھ کر راحت محسوس ہو، لوگ اچھا محسوس کرے، لیکن اس کے ساتھ اس کے اندر تکبر نہ ہو کہ لوگ مجھے بڑا سمجھنے لگے. تو اگر وہ اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کے طور پر اور لوگ اس کو اچھا دیکھ کر اچھے لباس کے ساتھ اچھا محسوس کرے یہ نیت کرتا تو اس کے اوپر اجر ملے گا. گھر کا کام وہ اس نیت سے کرتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر والوں کی گھر کے کاموں کے امور کے اندر مدد کرتے تھے تو اس کے اوپر اس کو اجر ملے گا. بیوی بچوں کے ساتھ خوش طبعی کرنا اس نیت کے ساتھ کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ ہے، اس کو اس کے اوپر ثواب ملے گا. مہمانوں کی خاطر مدارت اس غرض سے کرنا کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ مہمان کا اکرام کیا جائے، اس کو ثواب ملے گا. پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پڑوس کے حقوق ہیں، میں حقوق کی ادائیگی کے لیے اس کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کر رہا ہوں، اس کے اوپر اس کو اجر ملے گا. اپنی تحریر کو وہ اس نیت سے صاف کرے کہ تاکہ پڑھنے والے کو آسانی ہو، تو اس تحریر وہ اپنی تحریر کو جو خوبصورت بناتا ہے اس کے اوپر اس کو اجر ملے گا. عورت جائز زیب و زینت اس لیے اختیار کرتی ہے کہ اس کی وجہ سے میرے خامند کو خوشی محسوس ہوگی، اس کے اوپر اس کو اجر ملے گا. اور خامند اس وجہ سے جو ہے نا اچھا لباس پہنتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے کہ میری بیوی کو راحت ملے گی، اس کے اوپر اس کو اجر ملے گا. کوئی بھی انسان جائز تفریح اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کی وجہ سے جسم کے اندر نشاط اور چستی آئے گی اور میں اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے جو ہے نا چاق و چوبند ہو جاؤں گا. تفریح تو اس نے اپنی ذات کے لیے کی لیکن جو اس کے لیے باعث اجر بن گئی ہے. اگر میں گھڑی پہنتا ہوں تو میں اس کے اندر یہ نیت کر لوں کہ اس کی وجہ سے میں ایک تو وقت کی قدر معلوم ہوگی اور اس کے ساتھ جو ہے نا میں نماز کے اوقات کا معلوم کروں گا تو یہ اس کے لیے اجر بن جائے گا. گویا کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم میں یہ بات لکھی ہے کہ انسان کا کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جس کو اچھی نیت کے ساتھ مباح کام باعث ثواب نہ اس کو بنایا جا سکے، بلکہ یہاں تک کہ میاں اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس نیت سے لذت حاصل کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کا وہ حق بھی ادا کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے ان کو عفت اور پاک دامنی بھی حاصل ہوگی، تو یہ لذت اور راحت جو وہ حاصل کریں گے اس کے اوپر بھی ان کو اجر و ثواب ملے گا. گویا کہ ہر کام کے پیچھے حسن نیت، جذبہ اور احساس اس کا جو ہے وہ ٹھیک کر دے تو اس کا عام دنیاوی کام اس کے لیے باعث اجر بن جائے گا.